بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا عثمان۔ میری ماں کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا روب جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ تم جاؤ، تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، خوش رہنا تم۔ میں اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ جس عورت کو میں نے اپنی بیوی کے لیے محافظ سمجھا تھا وہی اس کی شکاری نکلی تھی۔ میری بیوی اقصیٰ میرے بازو میں برف کی طرح ٹھنڈی اور بے ہوش پڑی تھی، اور میری ماں مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ میرے لیے نئی دلہن لے آئیں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری محبت اور اعتماد کے محل کو زمین بوس کر دیا تھا۔ کاش میں جان سکتا کہ میری محبت ہی میری بیوی کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی، لیکن اس کہانی کی شروعات ایسی نہیں تھی۔ اس کی شروعات تو بہت خوبصورت تھی۔ میرا نام عثمان ہے اور میں اپنے 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں سب سے لاڈلا تھا، خاص طور پر اپنی ماں کا لاڈلا۔ ماں کہتی تھی میرے تینوں بیٹے تو مجھ سے چھن گئے ہیں، اب بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو وہ الگ ہو گئے تھے۔ ماں کہتی تھی ان کی بیویاں اچھی نہیں۔ وہ تینوں اپنی بیویوں کے حق کے لیے لڑے اور ماں سے الگ گھر لے کر وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ میں تب چھوٹا تھا اور مجھے لگتا تھا میری ماں سچ کہتی ہے، میری بھابیاں اچھی نہیں اور ماں کو باتیں سناتی ہیں۔ اچھا ہوا وہ الگ ہو گئیں، ان کا الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی بیوی کو بلاؤں گا اور ماں کے قدموں میں رکھوں گا۔ میں اپنے بھائیوں جیسی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی، ماں اب اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے میری شادی ہو جائے تاکہ گھر میں کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا آ جائے۔ ماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے محلے کے رشتے والی ماسی ایک دن گھر آئیں اور اماں سے کہنے لگی، عثمان کے لیے ایک رشتہ ہے میرے پاس، لڑکی چاند کا ٹکڑا ہے لیکن گھرانہ تھوڑا غریب ہے۔ ماں نے فوراً ناک بھون چڑھائی، غریب گھر کی لڑکیاں لالچی ہوتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے کوئی ایسی لڑکی۔ ماسی نے تسلی دی، ارے نہیں بہن، تم غلط سمجھ رہی ہو، لڑکی بہت سلجھی ہوئی ہے اور معصوم ہے، صبر شکر والی ہے، 5 بہنیں ہیں وہ، ان کا کوئی بھائی نہیں۔ ماں کچھ نرم پڑی، پڑھی لکھی ہے یا نہیں، میری پہلی بہوؤں کی طرح جاہل تو نہیں؟ ماسی نے کہا، نہیں، پڑھی لکھی ہے اور ایسی سلجھی ہوئی کہ تم دیکھ کر ہی ہاں کر دو گی۔ اماں بولی، ٹھیک ہے، لڑکی بس اچھی ہونی چاہیے، میری پہلی بہوؤں کی طرح نہ ہو جو شوہروں کو ماں سے الگ کر دیں، پڑھی لکھی ہو اور سلجھی ہو۔ تو اس رشتے والی ماسی نے اماں کو پوری طور پر تسلی دی تھی اور کہا تھا، اس کی تم فکر نہ کرو، بچی بہت اچھی ہے، جب تمہارے گھر آئے گی تو تم خود جان جاؤ گی، صبر والی اور خوبصورت ہے۔ خیر ہماری اماں رشتہ دیکھنے گئیں تو اماں کو لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اقصیٰ نام تھا اس کا، وہ 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اماں نے رشتہ دیکھا تو اماں کو فوراً سے ہی پسند آ گئی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، بہت ہی خوبصورت۔ اماں نے مجھے بھی اس کی تصویر دکھائی تو مجھے بھی وہ بہت پسند آئی تھی۔ میں پڑھا لکھا تھا لیکن اقصیٰ کا معصوم چہرہ پہلی دفعہ میں ہی میرے دل پر اتر آیا تھا۔ میں نے ماں سے رشتے کے لیے ہاں بول دی اور ماں بھی خوش تھی۔ ماں کو سب سے زیادہ اس کی معصومیت پسند آئی تھی۔ ماں کہنے لگی، عثمان، یہ لڑکی بالکل ویسی ہے جیسے مجھے چاہیے تھی، معصوم اور سادہ، یہ تیرے اشاروں پر چلے گی اور میری خدمت کرے گی۔ میں ماں کی خوشی میں خوش تھا، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو میں نے ماں کو بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی سے جہیز نہیں لینا۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی، یہ کیا کہہ رہے عثمان، لوگ کیا کہیں گے، خالی ہاتھ لاؤ گے بہو کو؟ میں نے ماں کو سمجھایا، ماں، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے بیوی کے اخراجات پورے کرنا، میں آپ اور اپنی بیوی دونوں کے حقوق پورے کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن میں اپنی بیوی کا جہیز نہیں لوں گا، اور میں جانتا تھا کہ میری ہونے والی بیوی کی باقی 4 بہنیں ہیں، اس لیے میں اپنے سسرال والوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی میں جہیز کو ایک لعنت سمجھتا تھا۔ ماں نے پہلے تھوڑا واویلا مچایا، لیکن پھر میرے کہنے پر مان گئی اور میرے سسرال والوں کو منع کر دیا کہ شادی پر کوئی جہیز نام کی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، زندگی کا تھوڑا بہت تو ہم اپنی بیٹی کو دیں گے،
لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا تھا کہ مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی بیوی کو ہر چیز خود سے لے کر دوں گا۔ اور سچ میں میری شروع سے یہی سوچ تھی کہ اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا، لیکن ساتھ میں اپنی ماں کے بھی حقوق مکمل طور پر ادا کروں گا۔ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح الگ ہو کر ماں باپ کو چھوڑ نہیں دوں گا۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی اور سچ پوچھیں تو میں بہت خوش تھا، نہ صرف اس لیے کہ مجھے اقصیٰ جیسی خوبصورت اور معصوم بیوی مل رہی تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ میری ماں بہت خوش تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو بتاتی کہ میرا عثمان میرے لیے ایسی بہو لا رہا ہے جو میرے قدموں میں رہے گی، دیکھنا تم لوگ۔ میں ماں کی اس خوشی کو دیکھ کر اور بھی مطمئن ہو جاتا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی کیونکہ میں نے جہیز کے نام پر ایک دھاگا بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اقصیٰ کے والد مجھے رخصتی کے وقت گلے لگا کر رو پڑے تھے۔ بیٹا، میری بیٹی بہت نازو پلی ہے، اس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، بس اس کا خیال رکھنا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، آپ فکر نہ کریں چچا، اقصیٰ اب میری ذمہ داری ہے، میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اور پھر اقصیٰ میرے گھر آ گئی۔ میرا چھوٹا سا گھر اس کے آنے سے جیسے روشن ہو گیا تھا۔ وہ واقعی چاند کا ٹکڑا تھی، لیکن چاند سے بھی زیادہ اس کی معصومیت اور سلیقہ مندی تھی، جس نے آتے ہی سب کا دل جیت لیا۔ ماں جو پہلے اس کی معصومیت پر واری جا رہی تھی، اب اس کی خدمت گزاری دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ اکثر صبح سب سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی اور پھر کچن میں جا کر ماں کے لیے چائے بناتی۔ ماں بھی بستر پر ہی ہوتی کہ اکثر چائے کی ٹرے لیے حاضر ہو جاتی۔ امی جی، آپ کی چائے۔ ماں مسکرا کر اسے دعائیں دیتی۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ نصیب اچھے کرے، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ میری بہن بھی اس سے بہت خوش تھی، دونوں مل کر گھر کے کام کرتی اور ہنستی مسکراتی رہتی۔ میں دفتر سے واپس آتا تو اکثر مسکراتا چہرہ لیے دروازے پر میرا استقبال کرتی۔ وہ اتنی اچھی تھی کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس میں ذرا بھی غرور نہ تھا۔ وہ ہر بات میں ہاں کرتی اور ہر کسی کا خیال رکھتی تھی۔ مجھے تو کچھ ہی دنوں میں اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی اچھی، بالکل معصوم سے، ہر بات ماننے والی اور سلجھی ہوئی۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوتے تو میں اس سے پوچھتا، اقصیٰ تم خوش تو ہو نا؟ میری ماں یا بہن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا دیتی، نہیں عثمان، اللہ کا شکر ہے سب بہت اچھے ہیں، امی جی تو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں، اور آپ کی بہن بھی سہیلیوں جیسی ہے۔ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں سسرال میں ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، جس کی بیوی اور ماں دونوں ایک دوسرے سے اتنا خوش ہیں۔ ماں اکثر میرے سامنے کہتی، عثمان تیری بیوی تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ میری باقی بیٹوں نے تو میری نہ سنی، لیکن تو نے میری سن کر کتنا اچھا کیا۔ دیکھ آج گھر کیسا جنت بنا ہوا ہے۔ میں ماں کی باتیں سنتا اور فخر سے اقصیٰ کو دیکھتا جو حیا سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش وہ بھی ماں کی پسند سے شادی کرتے تو آج وہ بھی یوں سکون سے ہوتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اقصیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور اب میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ میری صرف 2 مہینے کی چھٹی تھی جو پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ شادی کے ابتدائی دن اتنی تیزی سے گزرے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور میرے واپس دبئی جانے کا وقت آن پہنچا۔ جیسے جیسے میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، اقصیٰ کی ہنسی مان پڑنے لگی تھی۔ وہ جو سارا دن چہکتی پھرتی تھی، اب چپ چپ سے رہنے لگی تھی۔ میں اسے اداس دیکھتا تو میرا دل بھی بجھ سا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اقصیٰ کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی نے یا میری بہن نے؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر میرے سینے سے لگ گئی۔ نہیں نہیں عثمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی جی اور آپ بھی تو مجھ سے بیٹیوں جیسا پیار کرتی ہیں، مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ میرا سسرال ہے۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، تو پھر پریشانی کیا ہے میری جان؟ وہ روحان سی ہو کر بولی، آپ چلے جائیں گے، مجھے آپ کے بغیر اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کی معصومیت پر مجھے بے اختیار پیار آیا۔ ارے پگلی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، بس 2 سال کی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بولی، 2 سال بہت ہوتے ہیں عثمان۔ میں نے اسے خود سے قریب کیا۔ دیکھو میری بات سنو، اگر میں وہاں جاؤں گا نہیں تو تمہاری خواہشیں کیسے پوری کروں گا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔
مجھے اقصیٰ کے گھر کا ماحول یاد تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن ان کے باپ نے انہیں شہزادیوں کی طرح پالا تھا، ان کا ہر ناز و نخرہ اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ان کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں اقصیٰ کو سمجھانے لگا، باہر جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت سا پیسہ کماؤں گا، ہم اپنا بہت بڑا گھر بنائیں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، تمہارے لیے ڈھیروں کپڑے اور زیور لوں گا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تو کرنا چاہتا ہوں۔ اقصیٰ نے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اس کا دل بوجھل تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا۔ امی، میں ہر مہینے آپ کا خرچہ الگ سے بھیجوں گا اور اقصیٰ کا الگ سے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، آپ اسے دے دیا کیجیے گا۔ ماں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ اقصیٰ میری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تو بے فکر ہو کر جا، مجھے تیری بیوی کا تجھ سے زیادہ خیال ہے۔ ماں کے الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ امی، میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور آپ کو تو پتہ ہے وہ اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی، میں نہیں چاہتا اسے یہاں کوئی کمی محسوس ہو۔ میں یہ اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ سسرال میں ہے۔ ماں مسکرا کر بولی، تو بالکل فکر نہ کر عثمان، وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی سے واپس آ جا۔ ماں کی تسلی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر اقصیٰ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی، اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دل پاکستان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر روز اقصیٰ سے بات کرتا اور ماں سے بھی بات کرتا۔ ماں ہمیشہ بتاتی کہ اقصیٰ کتنا خیال رکھتی ہے اور اقصیٰ بتاتی کہ ماں سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے ماں کے اکاؤنٹ میں 2 حصے کر کے پیسے بھیجتا، ایک حصہ ماں اور بہن کے خرچ کے لیے اور دوسرا خاص اقصیٰ کے خرچ کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر سکے۔ میں امی سے بات کرتا، امی، اقصیٰ کا خیال رکھتی ہیں نا آپ؟ اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ امی فوراً ہنس کر کہتی، ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی بیٹی سے بڑھ کر ہے، تیری بہن سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا دن میرے پاؤں دباتی ہے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ میں نے تو کام والی کو بھی چھڑوا دیا ہے کہ جب اتنی سگھڑ بہو گھر میں ہو تو کیا ضرورت ہے باہر والوں کی۔ میں ماں کی باتیں سن کر نہال ہو جاتا۔ سچ امی، اقصیٰ اتنا کام کرتی ہے؟ ماں فخر سے کہتی، ہاں ہاں، اور کیا، وہ تو کہتی ہے امی جی آپ بس آرام کریں، میں ہوں نا آپ کے سارے کام کرنے کے لیے۔ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے عثمان، تو بس بے فکر ہو کر پیسے کماتا رہے۔ ماں کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے اقصیٰ کو چن کر زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ میں نے ماں سے کہا، امی، آپا کی شادی کے لیے بھی پیسے جوڑ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے گئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ میں نے اقصیٰ کے لیے اور اپنی ماں اور بہن دونوں کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے، لیکن اقصیٰ کے لیے میں نے کچھ خاص چیزیں خریدی تھیں۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے مہنگے کپڑے، زیورات اور پرفیوم خریدے تھے۔ میں تصور میں اسے وہ تحائف پہنے دیکھتا اور خوش ہو جاتا تھا۔ میرے 2 سال ابھی پورے ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک سے مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ میرا ایک پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اور کمپنی نے مجھے بونس کے ساتھ چھٹی دے دی تھی۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی، لیکن میں نے سوچا گھر نہیں بتاؤں گا، جا کر اقصیٰ کو سرپرائز دوں گا، وہ تو حیران ہی رہ جائے گی، اور اماں بھی حیران ہوں گی کہ میں پھر سے آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا، دل میں خوشی اور بےتابی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میں جہاز میں بیٹھا، آنکھیں بند کیے، بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک رات کو گھر پہنچوں گا تو اقصیٰ مجھے دیکھ کر کیسے میرے سینے سے لگے گی، اس کا وہ معصوم چہرہ کیسے خوشی سے کھل اٹھے گا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے دل کی گرم جوشی کے سامنے یہ سردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، بھائی ذرا جلدی چلو۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ وہ مسکرایا، لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب۔
मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ भाई, पूरे 2 साल बाद अपनी बीवी को सरप्राइज देने जा रहा हूँ। टैक्सी शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी और मेरा दिमाग ख्यालात की दुनिया में दौड़ रहा था। मैं सोच रहा था जब अक्सा मुझे अपने सामने देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। वो हैरान होगी, खुशी से चीख पड़ेगी या बस मुझसे लिपट कर रो देगी। उसका वो मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अम्मा भी कितनी खुश होंगी अपने लाडले बेटे को यूं अचानक देखकर। आखिरकार टैक्सी मेरी गली में मुड़ी। मैंने दूर से अपने घर को देखा। सब अंधेरे में डूबा हुआ था। जाहिर है इतनी रात को सब सो ही रहे होंगे। मैंने टैक्सी वाले को गली के कोने पर ही रोक दिया, उसे पैसे दिए और अपना सामान उतार कर दबे पांव अपने घर के मेन गेट तक आया। मैंने जेब से चाबी निकाली और बिल्कुल आहिस्तगी से ताला खोला। मैं कोई शोर नहीं करना चाहता था, सरप्राइज जो देना था। गेट खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और सामान घसीटता हुआ पोर्च तक लाया। घर का अंदरूनी दरवाज़ा भी लॉक था। मैंने अपनी चाबी से उसे भी खोला। अंदर घुप अंधेरा था और मुकम्मल सन्नाटा तारी था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टार्च जलाते हुए अपना सामान एक कोने में रखा। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ना चाहता था जहाँ मेरी अक्सा सो रही होगी, लेकिन तभी मेरी नज़र किचन की तरफ गई। वहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने सिर्फ किचन की छोटी लाइट जलाई हो। मुझे हैरत हुई, इतनी रात गए किचन में कौन हो सकता है? क्या अम्मी की तबीयत तो खराब नहीं या अक्सा को भूख लगी है? मैं दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। मेरा दिल लबे अनजाने खौफ से धड़कने लगा था, जो खुशी की धड़कन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने जो मंजर देखा उसने मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी। मेरी अक्सा, मेरी नाजो पली बीवी किचन के ठंडे फर्श पर नंगे पांव खड़ी थी और यह ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। उसने एक पुरानी सी बोसीदा शाल ओढ़ रखी थी, जिससे उसका जिस्म ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये वो अक्सा नहीं थी जिसे मैं छोड़ कर गया था। ये तो कोई और ही थी, जो किसी लावारिस की तरह रात के अंधेरे में ठठर रही थी। मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकला। मैं बस हक्का बक्का खड़ा उसे देखता रह गया। मैं जिस बीवी के लिए लाखों कमा रहा था, वो यहाँ ठंडे पानी से बर्तन मांज रही थी। मैं वहीं दहलीज पर जम कर रह गया। मेरी अक्सा, वही अक्सा जिसे मैंने फूलों की तरह रुखसत किया था, आज किसी जुड़े हुए बाग की तरह मेरे सामने थी। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे, और उसके हाथ जो कभी नर्म नाजुक थे, आज ठंडे पानी में बर्तन रगड़ रगड़ कर सुर्ख और सूजे हुए थे। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो इतने पुराने और बोसीदा थी कि शायद हमारे घर की मुलाजमा भी न पहनती हो, और नंगे पांव उस यखबस्ता फर्श पर खड़ी कांप रही थी। मेरे जहन में एक साथ हजारों झमाके हुए। वो पैसा जो मैं हर महीने बाकायदगी से भेजता था, वो पैसा कहाँ जाता था? वो खर्चा जो मैं खास अक्सा के लिए भेजता था, वो उसे क्यों नहीं मिलता था? और वो काम वाली जिसके पैसे में अलग से भेजता था, उसे अम्मी ने क्यों छुड़वा दिया था? अम्मी ने तो कहा था अक्सा रानी बनकर रहती है। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था, गुस्से का तूफान, बेबसी का तूफान और अपनी मोहब्बत की उस तजलील पर एक शदीद अज़ियत का तूफान। मैं अपनी बीवी की ये हालत देखकर तड़प उठा था। मैं उसे आवाज़ देने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उस लम्हे वो शदीद ठंडे पानी में बर्तन धोती हुई बुरी तरह ठिठरी और उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर फर्श पर गिरी और किरची किरची हो गई। शायद उस प्लेट के गिरने की आवाज़ ने या मेरी मौजूदगी के एहसास ने उसे चौंकाया था। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले एक लम्हे के लिए नाकाबिले यकीन हैरत उभरी, और फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती या मैं कुछ बोलता, वो बेहोश होकर वहीं ठंडे फर्श पर गिर गई। अक्सा! मैं चीखता हुआ उसकी तरफ लपका और उसे अपने बाजू में भर लिया। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और वो इतनी हल्की फुल्की हो गई थी जैसे उसने महीनों से पेट भरकर खाना न खाया हो। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। मेरा दिल किसी अनहोनी की खौफ से फटा जा रहा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही मेरे आसान खता हो गए। कमरे की हालत किचन से भी बदतर थी। कमरे की वो खिड़की जो बाहर वाली साइड खुलती थी, उसका शीशा टूटा हुआ था, जहां से सारी ठंडी हवा सीधी अंदर आ रही थी। कमरे में कोई हीटर नहीं था। बिस्तर पर एक पुरानी सी मैली कुचैली चादर बिछी थी और फर्नीचर भी वो नहीं था जिसके लिए मैंने पैसे भेजे थे, बल्कि वो पुराना सामान था जो हमने स्टोर रूम में फेंक रखा था। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे याद आया मैंने कई दफ़ा माँ से वीडियो कॉल पर कमरा दिखाने को कहा था और माँ ने मुझे हमेशा एक सजा सजाया खूबसूरत कमरा दिखाया था। तो क्या वो सब झूठ था? क्या वो कोई और कमरा था? नहीं,
میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سوچ کر میں بے اختیار چیخا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر برابر والے کمرے سے ماں اور میری بہن گھبرائے ہوئی باہر نکلی اور مجھے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ عثمان، تم کب آئے؟ ماں کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری نظریں صرف اقصیٰ کے بے جان چہرے اور اس کمرے کی حالت پر ٹکی تھیں جہاں میری محبت کو پچھلے 2 سال سے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ عثمان، تم؟ ماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا۔ تم کب آئے ہو؟ اور یہ اقصیٰ کو کیا ہوا ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ میری بہن بھی آنکھیں پھاڑے مجھے میری باہوں میں اقصیٰ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ میں نے غصے اور بے یقینی کی حالت میں ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ میری آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ کمرہ، یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، یہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ یہ سب میں چیخا تھا۔ میں نے اقصیٰ کو اس بوسیدہ بستر پر لٹایا اور اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا۔ آپی، جلدی سے کمبل اور گرم پانی لاؤ۔ میری بہن جب تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی میری دھاڑ پر کام کر بھاگی۔ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عثمان بیٹا، تم پہلے میری بات تو سنو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ کیا سنوں امی؟ کیا سنوں میں؟ یہ کہ آپ مجھ سے پچھلے 2 سال سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ مجھے ویڈیو کال پر کون سا کمرہ دکھاتی تھی؟ ہاں؟ ماں کی نظریں جھک گئیں۔ وہ تو تمہاری بہن کا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا تم پریشان ہوگے، اس لیے۔ میں ہنس پڑا، ایک زہریلی ہنسی۔ پریشان ہوتا میں؟ ارے میں تو پاگل ہو جاتا اگر مجھے پتا چلتا کہ میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے جہنم میں سو رہی ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا امی جو میں ہر مہینے بھیجتا تھا اس کے ذاتی خرچ کے لیے؟ پیسہ کہاں گیا؟ ماں نے اب نظریں اٹھائی اور ان میں جھجک کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ وہ پیسہ گھر کے خرچ میں لگ گیا۔ ضرورت تھی مجھے۔ میں نے تڑپ کر کہا، گھر کے خرچ کے لیے میں آپ کو الگ پیسے بھیجتا تھا، میری بہن کی شادی کے لیے الگ پیسے بھیجتا تھا، آپ کے اپنے خرچ کے لیے الگ پیسے بھیجتا تھا۔ وہ سب کہاں گیا؟ ماں غصے میں آ گئی۔ خرچ ہو گیا بس۔ اور تم کس لیے کما رہے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے تمہاری کمائی پر۔ میں نے بے بسی سے اقصیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کا حق ہے امی، میرا سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا پیسہ آپ نے کیوں چھینا؟ اتنے میں میری بہن کمبل لے آئی۔ میں نے جلدی سے اقصیٰ کو کمبل میں لپیٹا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ تم تو اس کی سہیلی بنی پھرتی تھی، فون پر تو کہتی تھی امی اقصیٰ کا بہت خیال رکھتی ہیں، تم نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا۔ میری بہن نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بھائی، وہ امی کہتی تھیں کہ یہ آپ پر جادو کر رہی ہے، آپ کو ہم سے چھین لے گی، یہ اچھی نہیں ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ جادو؟ یہ معصوم لڑکی جادو کرے گی اور آپ لوگوں نے مان لیا صرف اس لیے کہ یہ جہیز نہیں لائی تھی؟ ماں کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہاں، نہیں لائی تھی جہیز، خالی ہاتھ آ گئی تھی نوابزادی، اور آتے ہی تجھے مجھ سے چھین لیا تھا۔ سارا دن فون پر لگی رہتی تھی، تجھ سے میری برائیاں کرتی تھی۔ میں چیخ پڑا، جھوٹ بول رہی ہیں آپ امی، جھوٹ۔ میں ہر روز اس سے بات کرتا تھا، اس نے آج تک آپ کی شکایت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی آپ اسے بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ اسی شور شرابے میں اقصیٰ کو ہوش آنے لگا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ ایک شدید خوف ابھرا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان، آپ یہاں کیسے؟ امی جی مجھے ماریں گی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہیں اقصیٰ، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، ابھی بھی اس کو میری ہی فکر ہے کہ میں اسے ماروں گی، یہ تجھے میرے خلاف کر رہی ہے۔ عثمان، چھوڑ دے اس کو، یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ میں نے اقصیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک فیصلہ کو نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ بس امی، بہت ہو گیا۔ میری آواز اتنی سر تھی کہ ماں بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔
میں نے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ عثمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے نیچے اتارو اور میری بات سنو۔ ماں نے حکم دیا، لیکن ان کے حکم میں اب وہ پرانا روپ نہیں تھا۔ کیا سنوں امی؟ میری آواز سرد مہری سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی کچھ سننے کو باقی ہے کیا؟ میں نے اقصیٰ کو کمرے میں لا کر اس بوسیدہ بستر پر لٹایا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوشی میں کانپ رہی تھی۔ آپی، میں اپنی بہن پر دھاڑا۔ میں نے کہا تھا گرم پانی لاؤ۔ وہ سہم کر کچن کی طرف بھاگی۔ ماں بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ دیکھو عثمان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ اسے کام والی کی ضرورت نہیں، وہ سارے کام خود کرے گی۔ میں نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، اور یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، اس کا بھی اس نے خود ہی کہا ہوگا۔ کیا ماں نے جھنجھلا کر کہا، ارے تو کیا ہوا، ٹوٹ گئی تو بنوا لیتے، تم آ گئے ہو نا، اب بنوا دینا، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ چیخنے کی بات ہے امی، آپ نے اسے اس جہنم میں رکھا اور میں وہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی رانی بن کر رہ رہی ہے۔ اتنے میں اقصیٰ کو تھوڑا ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے اور ماں کو یوں آپس میں بحث کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے میرے بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان، بس کر دیں پلیز، امی جی کو کچھ مت کہیں، سب میری غلطی ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم چپ کرو اقصیٰ، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ میں نے اپنی بہن سے پانی کا گلاس لیا اور اقصیٰ کو پلانے کی کوشش کی۔ بھائی، میری بہن نے روتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کر اپنی بہن کی طرف گھوما۔ خرچہ؟ میں چیخا، تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ارے میں جو ہر مہینے اس کے ذاتی خرچ کے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچے میں لگ گئے کیا؟ میری بہن نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے نظریں پھیر لی۔ ہاں، ماں کی آواز میں اب ڈٹھائی آ گئی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتے پھر اس پر خرچ کر کے، جب اس کے ماں باپ تو اسے ایک دھاگا نہیں دیا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ کہ یہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے میں نے، اس کے جہیز کے لیے جوڑ رہی تھی وہ پیسے، تو تم اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چوری کر لی ہے؟ میں نے کانپتے آواز میں پوچھا۔ چوری نہیں کی، ماں دھاڑی، حق ہے میرا تمہاری کمائی پر، اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی، 2 سال میں بانجھ کہیں کی۔ یہ الزام اتنا گھناؤنا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ امی، میں چلایا، خدا کا خوف کریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عثمان، یہ تیرے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تجھے کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی جو تیرے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی، اور جہیز بھی بھر بھر لائے گی۔ ماں کے الفاظ ذہن میں بجھے تیروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، اور اقصیٰ جو مکمل ہوش میں آ چکی تھی بستر پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی، اب بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے اس لفظ نے اس کی سماعت ہی چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت آنسوں کا پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اور اس کی موت کی ذمہ دار میری ماں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اقصیٰ کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اقصیٰ ہوش کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ میرا غصہ، میری بے بسی، میری اذیت سب مل کر ایک آتش فشاں بن گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر اس گھناؤنے الزام کے بعد بھی اطمینان تھا۔ کیوں امی؟ میری آواز گھٹ گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اس مظلوم کے ساتھ؟ پہلے اسے جہیز نہیں لیا اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا؟ ماں نے کندھے اچکائے۔ کیوں کیا؟ وہ تنگ کر بولی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا عثمان۔ ان کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔
جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا رعب جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جاؤ، تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، خوش رہنا تم، بڑی اچھے طریقے سے۔ میں نے کانپتے ہوئے اقصیٰ کو دیکھا جو اب بھی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کیا امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑایا۔ آپ کو احساس ہے آپ کیا کہتی ہیں؟ ماں ہنس پڑی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اقصیٰ اس ساری گفتگو میں خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر سہمی کھڑی تھی اور میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ آپ بھی تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میری بہن نے نظریں چرا لی۔ بھائی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے گھر میں آ کر سب کچھ بدل دیا، آپ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں چیخ پڑا، دور ہو گیا تھا میں؟ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کما رہا تھا نا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور تم نے میری بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میری بہن رونے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، امی کہتی تھیں کہ اگر میں سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ کہتی تھیں یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جادو؟ کیا جادو؟ ارے اس کی معصومیت کو تم لوگوں نے جادو کا نام دے دیا، اس کی خدمت گزاری کو تم لوگوں نے میری غلامی سمجھ لیا۔ اقصیٰ نے اس شور میں ہلکی سی جنبش کی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو بس کر دو، مجھے اور ذلیل مت کرواؤ۔ لیکن میں بس نہیں کر سکتا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ میں نے اقصیٰ کو جو بستر پر سہمی ہوئی تھی اپنے بازو میں بھرا، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کسی پرندے کے بچے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماں، کسی کی بیٹی کو لا کر یوں ذلیل کرتے ہیں؟ میری آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ یہ میری بیوی تھی اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ جب اس نے بیوی ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا؟ میں نے کہا، اس نے کون سا حق ادا نہیں کیا امی؟ کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ ماں نے کہا، وہ سب تو اس کا فرض تھا، اس کے بدلے میں تم جو پیسے بھیجتے تھے وہ میں لے لیتی تھی، تو کیا غلط کیا؟ میں نے بے بسی سے کہا، امی آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔ میری بہن جب تک رو رہی تھی بولی، بھائی پلیز امی کو کچھ نہ کہیں۔ میں نے اسے دیکھا، کیوں نہ کہوں آپ بھی؟ تم جانتے ان پیسوں سے تمہارے لیے جہیز بن رہا تھا جو میری بیوی کے حق کے پیسے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی وہ زیور پہنتے ہوئے جو اس کے آنسو سے خریدے گئے تھے؟ میری بہن ساکت رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تلخی سے کہا، مجھے سب پتہ چل گیا تھا جب میں نے اسٹور روم میں نئے بکسے دیکھے جن میں تمہارا نام لکھا تھا۔ میں نے تبھی سمجھ لیا تھا کہ کھیل کیا کھیلا گیا ہے میرے ساتھ۔ ماں اب آگے بڑھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کا حق تھا، وہ تمہاری کمائی پر اس کا حق ہے، اس کا نہیں۔ میں نے اقصیٰ کو اور زور سے بھینچ لیا۔ اس کا حق سب سے پہلے ہے امی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن میں نے آپ کا حق اس کا حق مار کر ادا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ امی وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے اقصیٰ کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے پیسے واپس چاہیے، ابھی اسی وقت۔ ماں ہنس پڑی۔ کیسے پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن کے جہیز پر۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے امی۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا، جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر سے رات کے اس پہر نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ماں کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ عثمان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رات کے اس وقت کہاں جاؤ گے تم؟ اس عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا، چھوڑ نہیں رہا امی، لیکن انصاف کر رہا ہوں، کم از کم اپنی بیوی کو اس کے حقوق دلوا کر رہوں گا، میں کچھ دلی سکون محسوس کروں گا۔ جیسے میں نے اقصیٰ کو لے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ماں نے وہ کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر آئیں اور اپنی چادر میرے پیروں میں بچھا کر بیٹھ گئیں۔ عثمان رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اس عورت کے پیچھے اپنی ماں کو ذلیل نہ کر۔ وہ رو رہی تھی۔ امی پلیز اٹھیں۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟
ماں میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ میں مر جاؤں گی عثمان، اگر تو چلا گیا لوگ کیا کہیں گے کہ بہو نے آتے ہی بیٹا چھین لیا۔ میں نے اقصیٰ کو دیوار کا سہارا دیا اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی، لوگ کیا کہیں گے یہ آپ تب سوچتی جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھی، آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ماں نے آنسو پہنچے تو اب کر لی تھی نا انصاف، تو مجھ سے یہی رکھو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا نہیں تھا، وہاں صرف ضد تھی، مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی ضد۔ امی، آپ اب بھی سمجھ نہیں رہی، آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ماں نے میری بات سن کر چادر اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ ہاں تو ٹھیک سمجھا تم نے، وہ غصے سے بولی، تم نے اسے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اس جادوگرنی نے تجھ پر ایسا جادو کیا ہے کہ تجھے اپنی ماں اور بہن نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ بس امی، بہت ہو گیا، میں نے آپ کی بہت سن لی، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو میری بہن میرے راستے میں آ گئی۔ بھائی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، صبح تک رک جائیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے اسے راستے سے ہٹایا۔ لوگوں کی پرواہ تب کرتی جب میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں ٹھٹر رہی تھی۔ ماں پیچھے سے چیخیں، عثمان، اگر تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا، لیکن آج میں بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ امی، آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا، جب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی یخ بستہ ہوا نے جیسے ہی ہمارے جسموں کو چھوا، اقصیٰ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھی بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میری طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہرا صدمہ تھا۔ عثمان، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ امی جی، وہ کیا کہیں گی؟ مجھے واپس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سب میری غلطی ہے۔ میں نے اسے گرد اپنا بازو مضبوطی سے حمایل کیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں اقصیٰ، اب کوئی معافی نہیں، میں نے ماں کو نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کو چھوڑا ہے اور تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیا۔ میں اسے سہارا دیتا ہوا گلی کے کونے تک لایا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اقصیٰ کے پاؤں ننگے تھے جو ٹھنڈے فرش پر رہ کر سوج گئے تھے، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے فٹ پاتھ پر بٹھایا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ میں نے اسے پیار سے رکشے میں بٹھایا۔ قریبی ہسپتال لے چلو۔ رکشے والے نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا لیکن کچھ بولے بغیر رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ اقصیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہسپتال کیوں؟ میں ٹھیک ہوں عثمان، مجھے بس گھر لے چلیں۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑتے ہوئے کہا، ہم ہسپتال ہی جا رہے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو اور اب سے تمہارا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ تم نے بہت برداشت کر لیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں جب ڈاکٹر نے اقصیٰ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی تشویش بھری۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، انہیں شدید غذائی کمی اور نمونیا ہو لگتا ہے۔ آپ نے انہیں ہسپتال آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کیا بتاتا کہ دیر میں نے نہیں کی تھی، دیر تو میری ماں نے کی تھی جو میرے ہی پیسوں پر عیش کرتی رہی اور میری بیوی کو بھوکا رکھا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز انہیں بچا لیں، یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسے فوراً داخل کر لیا اور نرسیں اسے وارڈ میں لی گئی۔ میں وہیں کوریڈور میں ایک بینچ پر گر سا گیا۔ میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بانجھ ہے۔ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا میری معصوم بیوی کو مل رہی تھی؟ میں نے اسی وقت فون نکال کر اپنے ایک دوست کو کال کی جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ یار، مجھے آج رات ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر چاہیے، کچھ بھی ہو بس صاف ستھرا ہو۔ وہ حیران ہوا، عثمان تو کب آیا اور اتنی رات کو سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں سب خیریت ہے، بس تو انتظام کر، میں صبح پیسے دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اقصیٰ کو 2 دن ہسپتال میں رکھا گیا۔ ان 2 دنوں میں اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میں سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ سوتی رہتی اور میں اسے دیکھتا رہتا کہ ان 2 سالوں میں اس کے چہرے کی ساری رونق کہاں چلی گئی تھی۔ جب وہ جاگتی تو مجھے دیکھ کر ڈر جاتی۔ امی جی تو ناراض ہوں گی؟ میں مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا۔ اب کوئی ناراض نہیں ہوگا،
اب صرف تم اور میں ہیں۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں اسے رکشے میں بٹھا کر اس نئے کرائے کے گھر میں لے آیا جو میرے دوست نے انتظام کیا تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، لیکن بالکل خالی تھا۔ اس میں ایک چٹائی تک نہیں تھی۔ اقصیٰ نے خالی گھر کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ عثمان، یہ… میں نے اسے سہارا دے کر اندر لایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے اقصیٰ، چھوٹا ہے لیکن یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں تم میری ملکہ ہو۔ میں نے اسے بٹھایا اور بازار چلا گیا۔ میں وہاں سے ایک میٹرس، 2 تکیے، ایک کمبل اور کچھ راشن خرید کر لایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بستر بچھایا اور اقصیٰ کو لٹایا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے مسکرا کر پیار سے دیکھ ہی رہی تھی۔ اقصیٰ اب بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خون دوڑنے لگا تھا۔ دن گزرنے لگے، وہ مسکرانے لگی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اس نے کہا، عثمان، میں نے امی جی کو فون کیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ اقصیٰ نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے فون کیوں کیا اقصیٰ؟ جب تمہیں پتا تھا وہ یہی کہیں گی۔ وہ بولی، وہ آپ کی ماں ہے عثمان، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ… میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس، میری ماں جو کر رہی ہیں وہ ان کا عمل ہے، میں اپنا عمل خراب نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے اکاؤنٹ میں اس مہینے کا خرچہ بھیج دیا اقصیٰ۔ وہ حیران رہ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ میری ماں ہیں، ان کا نانف کا مجھ پر فرض ہے، لیکن تمہارا سکون بھی مجھ پر فرض ہے۔ میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کچھ مہینے گزر گئے، میری بہن کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے چھپ کر فون کیا۔ وہ رو رہی تھی، بھائی، امی نے میری شادی طے کر دی ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ اس شادی پر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، آپی، تم فکر نہ کرو، میں آؤں گا اور تمہارا سارا جہیز بھی میں ہی دوں گا۔ وہ رونے لگی، نہیں بھائی، امی نے آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب بنا لیا ہے، وہی پیسے جو بھابھی کے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آپی، وہ پیسے اقصیٰ کے تھے، وہ اس کا حق تھا، لیکن تم میری بہن ہو، تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں وہ پیسے نہیں لوں گا، میں اپنی نئی کمائی سے تمہاری شادی کروں گا۔ امی کو کہہ دینا عثمان اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرے گا۔ میں نے دن رات کام کیا۔ میں نے اقصیٰ سے بھی کہا، اقصیٰ، میری بہن کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے تحفے لینے ہیں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر اپنا وہ چھوٹا سا سونے کا لاکٹ جو اس کے گلے میں تھا اتار کر مجھے دے دیا۔ یہ میری طرف سے آپ ہی کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں اقصیٰ، تمہارا سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، میں کما رہا ہوں نا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پر سارا خرچ کیا۔ میں شادی والے دن گیا، اقصیٰ میرے ساتھ تھی۔ ماں نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آ گئے ہو اپنی ماں کو جلانے کے لیے، اس منحوس کو لے کر؟ میں نے ماں کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ دور رہو مجھ سے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی بہن کو گلے لگایا، اسے اس کا تحفہ دیا اور اقصیٰ کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ اقصیٰ راستے بھر روتی رہی۔ وہ آپ کی ماں ہے عثمان، وہ کتنا ناراض ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ماں ہے، غصہ بھی ان کا حق ہے، لیکن انصاف کرنا میرا فرض تھا۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے، اور پھر اللہ نے ہماری سن لی۔ اقصیٰ امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے یہ خبر فون پر ماں کو سنائی تو وہ خاموش رہیں اور پھر بولی، اس چڑیل کا ہی ہوگا نا یہ؟ اللہ جانے، میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ماں کو خرچہ بھیجتا رہوں گا، لیکن ان کے دل کی نفرت کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی اقصیٰ تھی جسے میری ماں نے بانجھ کہا تھا۔ آج اللہ نے اس کی گود بھر دی تھی۔ میری ماں کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ میں نے اقصیٰ کا ماتھا چوما۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ ماں کو جب پوتے کی خبر ملی تو وہ دیکھنے نہیں آئی، لیکن میری بہن چھپ کر ہم سے ملنے آئی۔ وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی، امی آج بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہیں، لیکن ان کی ضد ان کی نفرت سے بڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ بھی ان سے کہنا عثمان آج بھی ان کا وہی لاڈلا بیٹا ہے، بس اب وہ ناانصافی کرنا نہیں سیکھا۔ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہے۔ ہم اپنے نئے گھر میں ہنسی خوشی رہتے ہیں۔
میں آج بھی اپنی ماں کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں۔ میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، وہ آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہیں میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ اگر میں نے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم انصاف کا ہے۔ میں نے اپنی جنت کو ناراض ضرور کیا، لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کے حقوق پامال نہیں کیے، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری جیت ہے کہ میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔